اب ہم اپنے صدر کانفرنس، آج کے اس کانفرنس کے جو صدر مکرم ہیں، ہم سبوں کے مربی اور مشرف ہیں، اور ہزاروں علماء کرام کے مدرس ہیں، استاذ ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں، اور آپ کا موضوع ہے صراط مستقیم، جو کانفرنس کا عنوان ہے، اس عنوان کی وضاحت کریں گے۔ صراط مستقیم اور بدعات اور خرافات آپ کا موضوع ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سبوں کو مستفید فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مولانا محمد رحمانی مدنی حفظہ اللہ، ڈاکٹر ارقم رئیس مدنی حفظہ اللہ، مولانا عمران سلفی کلکتہ حفظہ اللہ، اور مولانا خوشحال تیمی مدنی حفظہ اللہ، مولانا اکمل جوہر صاحب حفظہ اللہ، اور اب تمام حاضرین و حاضرات حفظکم اللہ، آپ سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، عنوان ہے صراط مستقیم اور بدعات و خرافات۔ بغیر تمہید کے کہ میرا بھی وقت متعین ہے اور ہم نے خود متعین کیا ہے 45 منٹ، اور وقت کی رعایت ضروری ہے کیونکہ ہمارے بعد مہمان مقرر مولانا محمد رحمانی صاحب کو بھی 45 منٹ ہی وقت ہے، اور یہ جلسہ چونکہ شہر میں ہو رہا ہے اور حکومت کی طرف سے جو وقت دیا گیا ہے اس کی رعایت بھی بہت ضروری ہے۔ ڈسپلن ہمارا سیوا ہے، طریقہ ہے سلفیوں کا، اس لیے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، تو ہماری مجبوری ہے ہم بغیر کسی تمہید کے یہاں سے گفتگو اپنی شروع کرتے ہیں کہ صراط مستقیم، دو لفظ ہے، ایک صراط ہے ایک مستقیم۔ صراط کا معنی آتا ہے واضح اور کشادہ راستہ، تنگ راستے کو صراط نہیں کہتے، تنگ راستے کو جو گلی کا تنگ راستہ اس کو صراط نہیں کہتے، وسیع اور کشادہ راستہ، واضح راستہ۔ اور مستقیم کا تو سیدھا، اسٹریٹ، یعنی اس میں ٹرننگ نہ ہو گئی، دائیں بائیں ٹرننگ نہ ہو، نشیب فراز نہ ہو، ایک دم برابر مسطح سیدھا راستہ، یہ ہوا صراط مستقیم، جس کی ہم آپ تمام مسلمان جو نمازی ہیں اپنی نمازوں میں، فرض نماز ہو یا سنت ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر گامزن رکھ، صراط مستقیم پر چلاتا رہ۔ اب ظاہر ہے کہ جس صراط مستقیم کی آپ دعا تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں کرتے ہیں، بڑی اہم چیز ہوگی، جبھی تو آپ اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری رحمت اور تیری مدد کے بغیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تیری مدد کے بغیر ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سب گفتگو ہو رہی ہے، تمہید ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم، رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہ کی ثنا ہے، مالک یوم الدین، اللہ کی تمجید ہے، بزرگی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ توحید الوہیت ہے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ تو مدد کرنے والا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور یہ سب
واسطہ ہے اس دعا کی قبولیت کے لیے، محرک ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اتنی تعریف و توصیف کے بعد کہتے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، ہماری موت بھی صراط مستقیم پر آئے۔ اور اسی کی وضاحت ہے آگے، صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر لوگ جو ہو سکتے ہیں ان کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے۔ اور انبیاء سے پہلے کس کا راستہ ہے؟ رسول کا، کیونکہ رسولوں کا مقام نبیوں سے بڑھ کے۔ تو اگرچہ قرآن نے کہا کہ من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، تو جب نبی منعم علیہ میں داخل ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں داخل ہے، تو رسول بدرجہ اولا داخل ہے، کیونکہ ان کا مقام نبیوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ تو رسولوں اور نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کی مخلوق میں۔ اور اس کے بعد فرشتگان ہیں، اور عام انسانوں میں، غور کیجیے گا، عام انسانوں میں، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑا درجہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کیا ہے انسانوں میں؟ صدیق کا درجہ، صدیق کا۔ اور اس امت کے صدیق حضرت ابوبکر صدیق۔ تو گویا دنیای انسانیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد، اگر دنیای انسانیت میں سب سے افضل ہستی کوئی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے دین کی تصدیق کی، جس کا ہر عمل، جس کے ہر قول کی تصدیق کرتا تھا۔ وہ جو بولتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ فعیل مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑا سچا، جو بولتا بھی سچ ہو، گواہی بھی سچ دیتا ہو، فیصلے بھی سچ اور انصاف کی بنیاد پہ کرتا ہو، اور جو دعویٰ کرتا ہو اپنے عمل سے اس کو مبرہن کرتا ہو، ثابت کرتا ہو، وہ صدیق ہے۔ جس کا عمل، جس کے قول کی تصدیق کرے۔ اور اس کے بعد تب شہداء کا مقام ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جاں بحق ہوتے ہیں۔ اور اخیر میں صالحین ہیں، جو اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، وہ عام مومنین۔ ان سب سے اچھی کوئی جماعت ہو ہی نہیں سکتی، وہ حسن اولئک رفیقا۔ ان لوگوں سے بڑھ کر رفاقت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ وہ اللہ کن کو دے گا؟ ان لوگوں کو دے گا جو صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ اللہ اکبر۔ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی وہ راہ ہے جس راہ پر چل کر کے آدمی اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اور وہ یہود ہیں جن کے پاس علم بہت تھا، عمل نہیں تھا۔ علم کے مطابق نہ عمل کرنے والا شخص، علماء سوء، علماء بے عمل، یہود کے موافق اور مشابہ۔ اور گمراہ لوگ نصارہ تھے، جو بغیر دلیل کے، بغیر سند کے نت نیا عقیدہ، نت نیا عمل جاری کرتے تھے، بدعات اور خرافات کو جاری کرتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ تو جو لوگ بغیر علم کے، بغیر استناد کے، بغیر دلیل کے اگر کوئی عمل کرتے ہیں عبادت سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر، تو وہ نصارہ کے مشابہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پوری سورہ فاتحہ کی جو یہ آیت ہے، جس کو ام القرآن کہا گیا ہے، اعظم سورۃ فی القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی سب سے عظیم سورت، کتنے بڑے معانی پر مشتمل ہے۔ اب یہ ہے صراط مستقیم، اور اس نام سے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی اس کا نام سن کر کے، صراط مستقیم کانفرنس، بہت طبیعت کو اچھا لگا۔ اب یہ سیدھا راستہ ہے کون؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دنیا میں کتنے مذاہب پھیلے ہوئے ہیں، سب منحرف راستے ہیں، سب باطل ادیان ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بہت واضح بات ہے۔ اور ہم اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس ہم لوگوں کو عطا کرے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا۔ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی حقیقت سمجھ میں اس کو آ گئی، جس نے اللہ کو اپنا رب بنایا اور اللہ کی ربوبیت پر راضی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔
وہی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی ہماری تمام ضروریات مہیا کرتا ہے، وہی ہماری اصلاح کرتا ہے، وہی ہمارا مصلح ہے، وہی ہمارا منعم ہے، اور وہی ہماری تربیت کرتا ہے۔ جی شیئن فشیئن اس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، نطفے سے لے کر کے یہاں تک، اور یہاں کے بعد قبر کی منزل تک، مرنے تک جو معاملہ ہوتا ہے یہ اللہ کی تربیت کا فیض اور اس کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام صراط مستقیم ہے۔ دوسرے لفظ میں کہہ لیجئے کہ صراط مستقیم اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ اللہ کہتا ہے، قرآن سے دلیل لیجئے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی اس وحی کو لازم پکڑیے، مضبوطی سے تھام لیجئے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، یعنی قرآن اور حدیث، یہ دونوں وحی ہے۔ آپ جانتے ہی قرآن وحی متلو ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہر لفظ پر 10 نیکی ملتی ہے، اور حدیث جو ہے یہ وحی ہے تو ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس پر پڑھنے پر ہر لفظ پر ثواب نہیں ہوتا، لیکن ہے وہ بھی وحی، اور اس کو بغیر مانے ہوئے آپ قرآن مجید پر عمل کر ہی نہیں سکتے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اس کی تشریعی حیثیت کسی طریقے سے قرآن سے کم نہیں ہے۔ قرآن پر عمل بغیر حدیث صحیح کو جانے ہوئے اور مانے ہوئے عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے، اور ہر رکعت میں، ہر نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں گے، وہ کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ دیں گے، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ ہے قرآن مجید میں کوئی بیان نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث، قرآن حدیث کا زیادہ محتاج ہے اس بات سے کہ سنت قرآن کی محتاج ہے۔ اب غور کیجیے، کیونکہ قرآن ٹیکسٹ بک ہے اور حدیث کی بک ہے، تو ٹیکسٹ بک کو کہاں سے سمجھتا ہے بچہ سب؟ کی بک سے سمجھتا ہے۔ مختلف پروفیسرز جو کی بک لکھتے ہیں، سوال جواب تیار کرتے ہیں، اس کی روشنی میں وہ ٹیکسٹ بک کو پڑھتا ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث جاننا ہے، نہیں تو آپ کا قرآن سمجھنا غلط ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے جس خوارج کا ذکر سنا، یہ حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے، کہتے تھے حدیث متواتر ہوگی، اتنے لوگوں سے روایت ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو جیسے قرآن مروی ہے۔ جی، اور اکثر حدیثیں وہ ہیں جس کی روایت کرنے والے 2 صحابی ہیں، 3 صحابی ہیں، 1 صحابی ہیں، صحابی سے روایت کرنے والے 1-2 ہیں، جی، یا کئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر حدیث صحیح کے لیے ہر طبقے میں 2 راوی اور 2 سے زیادہ راوی ہو۔ ایسی بھی حدیث آپ کو ملے گی کہ جس کے طبقے میں ایک ہی راوی ہے، یا صحابی 1 ہے، تابعی 2-3 ہے، اور تبع تابعی میں کئی لوگ ہیں۔ بہرحال حدیث حجت ہے۔ جی، اور یہیں سے انحراف شروع ہوا، صراط مستقیم سے لوگ ہٹ گئے۔ عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا۔ بیشتر حدیثیں ہم کو کہنے دیئے کہ 99% حدیثیں جو عقیدے کو ثابت کرتی ہے وہ خبر احاد ہے۔ اگر آپ خبر احاد کو نہیں مانیں گے، اس کا مطلب یہ کہ عقیدہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اسی کا سہارا معتزلہ اور جہمیہ نے لیا۔ جی، گمراہ فرقے جو آئے صراط مستقیم سے اسی لیے بھٹک گئے۔ میں اصل میں عرض یہ آپ سے کر رہا تھا، بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس وحی کو مضبوط پکڑیے جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، قرآن اور حدیث کو، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ فَإِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی یہی صراط مستقیم، جس قرآن اور حدیث کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ شورى میں، اے نبی آپ جس راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ تو صراط مستقیم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی جس راستے کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جی، اور کہیے کہ صاحب یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کہتا ہے قل ھذہ سبیلی، کہیے کہ یہ جو قرآن میں پڑھ کے تم کو سنا رہا ہوں، یہ جو احکام تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 152 میں، اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری راہ ہے، سبیلی میری راہ ہے جو سیدھی راہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ جو راہیں ہیں وہ سب ٹیڑھی راہیں ہیں۔
اور وہ سب جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اب اس حدیث کو بڑے آرام سے سن لیجئے گا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ صراط مستقیم پر ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، باقی سب 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ اب کوئی اپنے عقیدے عمل کے اعتبار سے کچھ دن کے لیے جہنم میں رہے یا کچھ لمبی مدت رہے یا کچھ اور زیادہ لمبی مدت رہے، لیکن جائے گا سب جہنم میں۔ کلھا فی النار الا واحدہ، صرف ایک نہیں جائے گا، ایک فرقہ ایک جماعت نہیں جائے گی۔ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ صراط مستقیم وہ راہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام گامزن تھے، قولا و عملا۔ جو قول آپ کہتے تھے، جو عمل آپ نے کیا، وہ صراط مستقیم۔ اب چلیے گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا۔ یہ جو قرآن حدیث کی راہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ ایک راہ ہے، ایک پیتھ ہے، ایک پیتھ ہے۔ اسلام ایک پیتھ ہے، کوئی راہ نہیں ہے جموئی سے کلکتہ پٹنہ جانے والی کوئی راہ کہ اس پر ہم کہتے ہیں کہ اس پر چلے جاؤ، صراط مستقیم۔ یہ مانوی شے ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنا، یہ صراط مستقیم یہ مانوی شے ہے، لیکن ایک حقیقی صراط بھی ہوگا، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس کو بھی حدیث میں آیا صراط، جہنم پر ایک پل لگایا جائے گا، اللہ اکبر، ایک پل جہنم پہ رکھا جائے گا جس پر سب کو گزرنا ہوگا، انبیاء کو بھی گزرنا ہوگا، اور سب سے پہلے گزریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین کی روایت ہے، اور اس کے بعد گزریں گے انبیاء کرام، اور انبیاء کرام کہیں گے کتنا خطرناک پل ہے، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ آج بچا لے آج بچا لے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر پل صراط پار کر گئے تو کامیابی ہوگی۔ اب کوئی اس راستے پر جو پار ہوگا وہ صرف مومن پار ہوگا، یاد رکھیے، کافر اس پل پر نہیں جائے گا، اس پل پر چڑھنے سے پہلے ہی دھکا مار کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو پل پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے زمر جماعت آ رہا ہے، مارا جا رہا ہے دھکا، چلو جاؤ جہنم میں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، پہلے سے راستہ کھلا ہوا ہے، ویٹ نہیں کرنا ہے، چلو جہنم میں داخل۔ اب فرشتہ کہا کیوں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہاں آیا تو تھا لیکن ہم ہی بیوقوف تھے، نصیحت نہیں دیا۔ تو اس لیے پل صراط پر گزریں گے انبیاء اور انبیاء کے مومنین۔ اب کوئی گزرے گا بجلی کی رفتار جو سب سے تیز ہوتی ہے، اس زمانے میں یہ بجلی تو نہیں تھی، آسمان کی بجلی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی اس سے تیز ہوتی ہے، ایک دفعہ کودتی ہے آسمان کی بلندی سے اتنا زمین کے نیچے تک لگتا ہے کہ کسی مکان پر کسی پیڑ پہ گرتی ہے۔ آسمان کی بدلی سے لے کر کے زمین تک کی جو دوری ہے، چاہے وہ جتنا کلومیٹر بھی ہوتا ہو یا جتنا فٹ ہوتا ہو، ہم نہیں سمجھتے کہ چشمے زدن میں سیکنڈ بھر کے اندر دنیا کی یہ بجلی بھی اس بجلی کی رفتار کو ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ گزریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی تیز تند ہوا کی طرح گزرے گا، کوئی اس کے بعد عجابی دل خیل، کوئی تیز گھوڑے کی مانند دوڑے گا، کوئی تیز خوب تیز دوڑنے والے رنر کی طریقہ سے دوڑے گا، اور کچھ لوگ چل کے گزریں گے، اور کچھ لوگ چلیں گے اور گریں گے جی، اور کچھ لوگ سرین کے بل پچھواڑے کے بل گھسٹ گھسٹ کے چلیں گے، ادھر زخم کھائیں گے ادھر زخم کھائیں گے، دونوں طرف کلالیب ہوں گے، کانٹے دار بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو اس کو کھینچ لیں گے آٹومیٹکلی، اور اس کے بعد اس طریقہ سے نچھڑا کر کے زخم خوردہ ہو کر کوئی پار کر جائے گا اور کوئی وہیں جہنم میں گر جائے گا۔ لیکن پھر جہنم کے اوقات گزار لینے کے بعد اس مومن کو جو توحید پہ بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہا ہوگا، جس نے کبھی شرک اکبر نہ کیا ہوگا اور اکبر سے توبہ نہیں کی ہوگی، اگر توبہ کر لیا تو توبہ معاف ہے، لیکن شرک اکبر کرتا ہوا نعوذ باللہ اگر دنیا سے مر گیا، قبر پوچھتا ہوا مر گیا، نبی کو عالم الغیب مانتا ہوا مر گیا، نبی کو حاضر کون و مکان سمجھتا ہوا مر گیا، اللہ کی صفات کو نبی کی صفات کے اندر ماننے والا کہہ کر کے مر گیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ رہے گا جہنم میں ہی۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح ہے، عمل کی کوتاہی ہے، اخلاق کی کوتاہی ہے، تو انشاءاللہ جہنم میں گرنے والا مومن بھی ایک نہ ایک دن ایمان کی بدولت توحید کی بدولت جنت میں جائے گا۔ That's all۔
تو صراط ایک وہ ہے. اب یہاں پر علامہ ابن القیم کا بڑا اچھا نقطہ سنیے. کہتے ہیں یہ جتنے لوگ بجلی کی رفتار دوڑیں گے، گھوڑے کی رفتار دوڑیں گے، ہوا کی رفتار دوڑیں گے، تیز رنڑ کی طرح دوڑیں گے، یہ سب وہ ان کا دوڑنا دنیا میں صراط مستقیم قرآن اور حدیث پر چلنے کی اعتبار سے ہوگا. جو قرآن اور حدیث پر لپٹے تھے اور فوراً سنا اور اس پر عمل کیا تھا، وہ دوڑیں گے بجلی کی طرح، گھوڑے کی طرح، ہوا کی طرح. اور جو آنا کانی کرتا ہے، کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے، تو جیسا جیسا عمل اس کا صراط مستقیم پر چلنے کے اعتبار سے ہوگا، ویسے ہی حساب سے اس کا پل صراط کو پار کرنا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ جو صراط معنوی ہے اور وہ جو صراط حسی اور حقیقی ہے جہنم میں، اگر آپ چاہتے ہیں جہنم پر اس پل کو بہت تیزی سے پار کر لیں تو بلا چونگے چرا قرآن اور حدیث کو قبول کرنے کے لیے دل کشادہ رکھیے، دل کشادہ رکھیے. اور جو سنیے اس پر عمل کریے. یہ مت کہیے کہ میرے باپ دادا یہ کرتا ہوا آ رہا ہے، ہم لوگ خاندانی فلاں مسلک کے ہیں اور فلاں پیر کے مرید ہیں، یہ مت کہیے. یہ تو مشرکین کہا کرتے تھے. عقل و خرد سے کام لیجیے. بہرحال اب ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، مسند احمد کی ہے. صراط مستقیم کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور ایک حدیث اور سنائیں گے عبداللہ بن مسعود کی. لفظ یاد ہے لیکن پڑھیں گے نہیں کیونکہ وقت لمبا ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ اللہ نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے. کہا ایک سیدھی راہ، اس کے دونوں طرف، ذرا دیکھتے رہیے گا، ذرا موبائل بند کر لیجئے. آفیسر صاحب موبائل بند کر لیجئے. بہت اچھی بات آپ کو سننے میں ملے گی، شاید نہ سنی ہو. تو کہا کہ صاحب ایک راستہ ہے ایک دم سیدھا، صراط مستقیم یہ سمجھو. اور دونوں طرف کہا کہ دیوار ہے کہ ادھر لگی رہو ادھر لگی رہو. ٹھیک ہے. جو آج کل ہائی وے بن رہا ہے، یہ بن رہی ہے ٹریک جو بن رہا ہے ہائی اسپیڈ ٹرین کے لیے، تو پہلے ہم لوگ سنتے تھے، اب تو ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی ہے کہ صاحب زمین کی کشش سے پہ چلے گی. کچھ کہتے تھے کہ صاحب سڑک کے دونوں کنارے وال مضبوط بنائی جاتی ہے تاکہ اسپیڈ کو وہ اگر وہ گرتی بھی ہے تو وال اس کو روک لے اور زیادہ جانوں کا نقصان نہ ہو. بہرحال یہ سب تو مجھے زیادہ اس میں آگے بڑھنے آتا نہیں ہے کہ ہم آپ کو مثال دیں اور بات کو ربڑ کی طرح کھینچیں، یہ تو ہم کو آتا نہیں ہے. تو کہا کہ یہ راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیوار، اور دیوار میں جا بجا دروازے ہیں کھلے ہوئے، اوپن ڈورز ہیں. اور ان کھلے ہوئے دروازوں کے اوپر ستار مرخات پردہ ہے جو لٹکا دیا گیا. اب ایک آدمی چل رہا ہے اس راستے پر، تو راستے کے سرے پر ایک آدمی ہے، اس طرف ہو یا اس طرف ہو، کہے کہ فلاں سیدھے چلتے آؤ چلتے آؤ چلتے آؤ چلتے آؤ. اور ایک آدمی راستے کے اوپر ہے. جب کوئی بھی شخص اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہے اور جھانکنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے وہی حق، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اور یہ جب لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب آدمی بربکی کرے، بے وقوفی کرے تو کہا جاتا ہے اللہ تم پر رحم کرے. کیا بے وقوفی کا کام کر رہے ہو جی؟ جب کوئی نادانی کرتا تھا تب نبی صاحب کہتے تھے وہی حق. جیسے ہم لوگ یہاں عرب والے کہتے ہیں، عرب کو ہم لوگ سائق کو کہتے تھے. ڈرائیور جب گڑبڑ کر دیتا تھا ہم لوگ کہتے سائق اللہ یہدیک، اللہ یہدیک، اللہ تم کو ہدایت دے. ہم دعا دیتے ہیں نا ہدایت دے. کہتا تھا اللہ یہدیک ایضا، اللہ تم کو بھی ہدایت دے. وہ گجرا تک بھی ہدایت کی دعا نہیں کر رہا ہے، وہ ہماری غلطی پہ ٹوک رہا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ یہدیک، کہتا اللہ یہدیک کمان یہدیک، تم کو بھی اللہ ہدایت دے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو آپ کہتے تھے وہی حق، اللہ تم پر رحم کرے، کلمہ ترحم، یہ ترحم اسی وقت کیا جاتا ہے جب آدمی کوئی الٹا سیدھا کام کرے. اور ویلک اگر کہتے ہیں تو یہ بد دعائی اللہ سے کہ تیری خرابی ہو، بربادی. سمجھ گئے؟ تو کہا کہ جیسے ہی جھانکتا ہے یہ بے وقوفی کر رہا ہے، تو وہ جو اوپر ہے نا وہ کہتا ہے وہی حق، یہ بے وقوف کیا کر رہا ہے؟ ادھر جھانک رہا ہے تو گر جائے گا، اس میں ہلاک ہو جائے گا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے، اور دونوں جو دیوار ہے وہ اللہ کے اوامر اور نواہی ہیں، اور اس میں جو ڈورز کھلے ہوئے ہیں یہ شہوات اور شبہات اور گناہوں کی راہ ہے. اگر ان کو جھانکو گے گناہ میں پڑ جاؤ گے، بدعت میں پڑ جاؤ گے. تو کہا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ سیدھے آؤ وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ اکبر. اور وہ جو تمہارے سر کے اوپر سے کہہ رہا ہے جب دروازہ کھولنا چاہتے ہو، پردہ ہٹانا چاہتے ہو، وہ تمہارا ضمیر ہے مسلمان،
جو تم کو یہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو کر کے کیسے گناہ کی راہ اختیار کرتے ہو، مومن ہو کر کے کیسے قرآن حدیث کے خلاف جا رہے ہو، کیسے بدعت کی راہ اختیار کرتے ہو، یہ تمہارا دین ہے۔ واعظ اللہ فی قلب کل مؤمن اور کل مسلم، ہر مسلم کے دل میں جو ایک واعظ ہے اللہ کی طرف سے، جو اس کا ضمیر ہے، وہ جو ضمیر ہے نا وہ اس کو ملامت کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ اور ایک حدیث تو وہ آپ نے سنی ہی ہوگی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، کہا یہ اللہ کی راہ ہے سیدھی، ایسے آڑی ترچھی لکیریں کچھ کھینچی، کہا کہ ان راستوں پر، ہر راستے پر شیطان ہے، وَعَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ہر راستے پر شیطان ہے جو تم کو بلاتا ہے اپنی طرف۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، قُلْ إِنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ وَأَنِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہیے یہ میری راہ، یہ میری راہ، یہ میری راہ، اس کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ، چلیے فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، یہ میری سیدھی راہ، اس کی پیروی کرو۔ سمجھا؟ تو کہا کہ اور یہ جو دائیں بائیں ترچھی لکیریں ہیں یہ بدعات کی راہیں ہیں اور شبہات کی راہیں ہیں۔ قرآن حدیث کو پڑھو گے، مولانا نے سنا نا، علم نہیں ہے اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر کوئی آپ کو گمراہ کر دے رہا ہے، آپ کو علم نہیں ہے اس لیے کوئی یزید کو کہتا ہے شرابی کبابی زناکار بدمعاش تھا، جبکہ اہل سنت کے مورخین کہتے ہیں کہ عابد و زاہد آدمی تھا، نمازی آدمی تھا، تہجد گزار آدمی تھا۔ سمجھا کہ نہیں؟ میں نے بعض دیوبندی بڑے علماء سے سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کے تعلق سے جو حرزہ سرائی ہے وہ سنت اور اہل سنت کے مورخین سے ثابت نہیں، دیوبندی عالم سے بھی میں نے سنا۔ تو بعض اس میں ایسے ہیں انصاف پسند، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ صاحب اہل بدعت کے تالوسل میں لائے ہوئے ہیں، واقعہ کربلا کو، یزید کے واقعات کو اس طریقے سے رنگ ملا کر کے اور مرچ مسالہ ملا کے پیش کریں گے جیسے کہ لگتا ہے کہ جب تک یزید کو اور معاویہ کو پیٹ بھر کے گالی نہ دے دیں حب علی کا اور حب حسن و حسین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ علی کی محبت نہیں، یہ بغض معاویہ ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ بہرحال وہ تو آپ نے پوری تفصیل سے سنی، میں اس وقت وکالت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صاحب یہ جو کیا کہہ رہے تھے، مستقیماً فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، شہوات کی راہ، شبہات کی راہ، یہاں پکڑنا چاہیے تھا آپ کو کہ شہوات اور شبہات کی راہوں میں کب آدمی پڑتا ہے؟ جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، بصیرت نہیں ہوتی ہے، معرفت نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں اکثر کہ یہ ہمارے بزرگ لوگ کہاں جا کے پڑھیں گے، مدرسے میں جا کے داخلہ لیں گے، وہ انہی جلسوں سے پڑھیں گے، وہ آپ کے مسجدوں کے دروس سے پڑھیں گے جو آپ قرآن اور حدیث کا درس مسجدوں میں رکھتے ہیں، عقیدے کا درس رکھتے ہیں، جو آپ دورہ علمیہ رکھتے ہیں، 3 دن 4 دن کا جو دورہ علمیہ رکھتے ہیں اس میں یہ بزرگان شریک ہوں گے، یہ کاروباری لوگ شریک ہوں گے، عشاء کے بعد مغرب کے بعد تب جا کے سیکھیں گے۔ ان کو ان کی زبان میں آسان لب و لہجے میں کتابیں فراہم کیجئے، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، سنسکرت میں پیش کیجئے تاکہ یہ پڑھیں گے۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ اب یہ مدرسے میں جا کے داخلہ تو لے نہیں سکتے، اور آپ خوش نصیب ہیں اور وہ طلبہ خوش نصیب ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو علم دین حاصل نہیں کرتے تاکہ خود بھی صراط مستقیم پر قائم رہے اور دوسرے کو بھی صراط مستقیم پر کی طرف لے کر آئیں۔ چلیے صاحب، اب یہ صراط مستقیم کیسے آپ کو حاصل ہوگا؟ آپ نے سب کچھ سن لیا اور نتیجہ سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت، جی اطاعت بلا چون و چرا، اللہ نے کہہ دیا مان لیا، علت کیا ہے، حکمت کیا ہے، لوجک کیا ہے، یہ ہم کو سمجھنا نہیں۔ اللہ نے کہا ہے صحیح کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حدیث صحیح ہے تو صحیح کہا، چاہے تم کو اس کی لوجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اپنی لوجک کو، اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرو، اللہ رسول کے فرمان کو اپنی عقل کی میزان پر مت تولو۔ عقل مکار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، تم کو نہیں سمجھ میں آئے گا، لوگوں سے سمجھ آئے گا۔ قرآن اور حدیث کا معنی مولوی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو کیا انکار کر دو گے؟ کسی بڑے عالم سے پوچھے ہو کہ مولوی صاحب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟
یہ حدیث عقل سے نہیں میل کھاتی ہے مولانا صاحب، کیا بات ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے جواب دے دیا ہے، ہر حدیث پر جو اعتراض اٹھا ہے اس کا جواب دے دیا ہے۔ قرآن کی آیت اگر حدیث سے ٹکراتی ہے اس کا جواب دے دیا ہے، اگر آیت سے ٹکراتی ہے تو اس کا جواب دے دیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ جاننے والے سے پوچھے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن فوراً حکم لگا دیجیے گا کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی ہے۔ یہ صراط مستقیم نہیں ہے بھیا، یہ ضلال مبین ہے۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی نکتے کی ہے، صراط اللہ تعالیٰ نے اس کی اضافت اپنی طرف کیا ہے بعض جگہ پر، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی جملہ کو پکڑنا چاہ رہے تھے جو آپ نے نشاندہی کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراطی میرا راستہ۔ صراط کی نسبت کدھر کیا؟ اللہ نے اپنی طرف۔ اور ایک جگہ کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ نے انعام کیا، تو بندوں کی راہ۔ تو کبھی وہ کہتا ہے صراطی میری راہ، کبھی کہتا ہے بندوں کی راہ۔ بہت اچھی بات ہے، کہیے گا یہ دو طرح کا فارمولا ہو گیا بھائی، کیسی بات ہوئی؟ کہا بالکل نہیں۔ اب آپ دیکھ لیے، ایک مثال بھی یاد آ گئی۔ اب آپ کو تو لگا کہ دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ ارے اللہ کی راہ اس لیے ہے کہ وہ راہ بتانے والا، متعین کرنے والا، دین کو اتارنے والا، قرآن حدیث کو اتارنے والا کون؟ اللہ۔ اور آپ کی راہ اس لیے ہے کہ آپ اس راہ پر چلتے ہو، تو آپ کی راہ چلنے کے اعتبار سے ہے، اور اللہ کی راہ دین متعین کرنے کے اعتبار سے، شریعت اتارنے کے اعتبار سے۔ دیکھ لیا دونوں آیت۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک طرف تو کہا کہ ہدایت نہیں دے سکتے، چاہے آپ کتنے ہی کسی کو عزیز نہ جانیں، ایون آپ کا چچا ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، جس نے پوری زندگی آپ کا تعاون کیا ہے، آپ کے لیے سینہ سپر رہا ہے، آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ ہدایت کی توفیق، ہدایت قبول کرنا، اسلام قبول کرنا، اسلام پر چلنا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف ہدایت کی راہ بتا دینا ہے، یہ راہ اس پہ چلو، چلا دینا آپ کا کام نہیں، دل میں ایمان ڈال دینا، اس پر چلا دینا، یہ آپ کا کام نہیں، وہ تو اللہ کا کام ہے۔ قرآن اور حدیث سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا، نبی رہنمائی کریں گے، علماء رہنمائی کریں گے، لیکن توفیق تو اللہ دے گا۔ جب تک اس کی توفیق نہیں ہوگی، ہم میں کا کوئی بھی کسی راستے پر، صراط مستقیم پر تو چل ہی نہیں سکتا، چاہے جس راستے پہ چلا جائے، کیونکہ باقی راستہ تو شیطان کا ہے۔ لیکن وہاں بھی اس راستے پہ بھی چلنے کے لیے پھر عقیدے کی گفتگو آئے گی کہ اللہ کی مشیت کونیہ ہوگی، تقدیر میں لکھا ہوگا، اسی لیے کیونکہ بغیر اللہ کی مشیت کے کوئی چیز ہوتی نہیں، لیکن مشیت شرعیہ اور دینیہ نہیں ہوگی۔ اب یہ خالص علمی اصطلاح، اس کو رہ لیں، لیتے یہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی، اور پھر اگر اس میں ہم پڑھیں تو صراط مستقیم سے شاید ہم بھی ہٹ جائیں، اب جائیں اپنے موضوع سے۔ چلیے صاحب، تو یہ آپ نے سن لیا۔ اب آئیے مضمون کا ایک دوسرا پارٹ تھا، سمجھا کہ دوسرا پارٹ کی تھا بدعات و خرافات۔ اب جو صراط مستقیم نہیں ہے، یعنی ہر وہ چیز جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ عقیدہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ اس کو ثابت کر رہے ہیں، ہم کیا کہیں گے کہ یہ صراط مستقیم نہیں، یہ ضلال مبین ہے، واضح گمراہی ہے۔ وہ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کام جو خلفائے راشدین نے نہیں کیا، وہ کام جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ کام جو سابقین اولین من المہاجرین والانصار نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، وہ دین کا کام نہیں ہے۔ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت جو ہدایت یافتہ ہے، نیک ہے، اور خبردار جو بات ہم سے ثابت نہ ہو، ہمارے خلفاء راشدین سے ثابت نہ ہو، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے ثابت نہ ہو، دین میں اس کو بدعت سمجھ لیجئے گا، گناہ کا کام سمجھ لیجئے گا، اور اس راہ پر چلیے گا تو گمراہی کی راستے کی، ضلالت کی راہ ہوگی، صراط مستقیم نہیں ہوگا۔ تو صراط مستقیم سے ہٹو گے تو ضلالت کی راہ پر چلو گے، بدعات کی راہ پر چلو گے، نیت نئے اعتراضات دین پر کرو گے، اور یا اعتراضات سے دھوکہ کھا جاؤ گے۔ بدعت بہت خراب چیز ہے، اب اس پر زیادہ تفصیل نہیں ڈالیں گے کیونکہ وقت اب قریب الختم ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں اور اپنے خاص خطبے میں کہتے تھے ان خیر
ان خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہدی مانے طریقہ. اور کچھ عالم پڑھتے ہوئے وہ خیر الہدا ہدا محمد، یہ بھی ٹھیک ہے. ہدا والے دلالت، رہنمائی. سب سے بہتر رہنمائی کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر الہدیہ پڑھیے گا تو بھی گھبرائیے گا نہیں، اور کوئی خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو بھی مت گھبرائیے گا. دونوں معنی ٹھیک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور اس کے بعد آپ کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں سب سے بری اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین میں نئی نئی چیزوں کی ایجاد، اور ہر نئی ایجاد گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. سنتے ہیں نا یہ خطبہ، اور کوئی پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، اہل حدیث کا ہر مولوی پڑھتا ہے. پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خطبہ ثابت نہیں کر سکتا. یہی خطبہ آپ کا تھا، خطبہ حاجت. جب خطبہ دینے کی ضرورت آتی تھی یہی خطبہ پڑھتے تھے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب دوسرا خطبہ جائز نہیں ہے، لیکن سنت کی پیروی میں اس خطبے کو پڑھنا چاہیے. اس لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا کہ اس خطبے کو پڑھو، سنت کو زندہ کرو. بڑے بڑے مسجع مقفع عبارات کے ساتھ لوگ خطبہ پڑھتے ہیں، لیکن سنت کے الفاظ سے جو اللہ نے نبی کو سکھائے ہیں، قسم اللہ کی، اس سے اچھا کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا جو خطبہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے برا راستہ بدعت کا ہے. تو آپ بتائیے اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَكَ. اے نبی فَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر آپ کی دعوت کو قبول کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. یہ تو خواہش نفس کی پیروی ہے، شیطان کی پیروی ہے. اور اسی لیے حضرت سفیان ثوری کا یہ قول ہم بتا کے چلے آگے کہ کہتے تھے کہ ابلیس کو کسی بھی گناہ سے زیادہ یہ پسند ہے کہ بندہ مومن بدعت کا کام کر لے. چوری زناکاری سے بہتر وہ ابلیس سمجھتا ہے کہ یہ ایک بدعتی بن جائے. چور نہ بنے، بدعتی بنے نہ بنے، گنہگار بنے نہ بنے، وہ تو گناہ کی طرف بھی وہی دعوت دیتا ہے آپ کو اور آپ کا نفس امارہ. لیکن اس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کسی بھی معصیت کے مقابلے میں بدعت. البدعۃ احب الی شیطان یا الی ابلیس من المعصیہ. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے والا چور چوری کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. زناکار زنا کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. لیکن ایک بدعتی بدعت کا کام کرتا ہے، سمجھتا ہے پن کا کام کرتا ہے، ثواب کا کام. ارے بزرگوں کی قبروں کی زیارت تو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ چادر ہی تو چڑھایا، اور کیا کیا ہے؟ کوئی غلط کام کیا ہے؟ کعبہ پر چادر چڑھایا جاتا ہے، قبر پر چڑھا دیا تو کیا ہو گیا؟ تو گویا کہ تم نے اس کو کعبہ بنا لیا. یہ مان لو کہ کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہوگا. کہہ دو کہ یہ کعبہ ہے تمہارا، ٹھیک ہے، اسی کی طرح نماز پڑھو، ہمارا کیا لگتا ہے. کہہ دو کہ یہ ہمارا جو اس میں ہے سویا ہوا یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی پرستش کر گئے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جا کر کے اس کو چومتے ہیں. ابھی سنا نا مولانا صاحب کوئی تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. ڈاکٹر ارقم رئیس صاحب نے کیا کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاروں کونا کعبہ کا چھوا، ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کونا چھوا کرتے تھے، رکن یمانی اور حجر اسود والا کونا. اور یہ 2 کونا جو ہے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ قوس نما گھیرا ہوا ہے، محراب نما، یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں ہے اس لیے نہیں چھوتے تھے. سمجھ آئے نا؟ تو حضرت معاویہ نے سنتے ہی نہیں مانا. حضرت معاویہ نے کہا کہ کعبہ کا کوئی کونا چھوڑنے کے قابل نہیں ہے. یہ ہوا عقیدت. تو فوراً ابن عباس نے ٹوکا، کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب یہ آیت پڑھی کہ ٹھیک ہے کعبہ کا ہر کونا متبرک ہے آپ کی نگاہ میں، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 ہی کونا چھوا ہے، تو آپ تو نبی کے طریقے سے ہٹ کے کر رہے ہیں. کہا اس نوجوان نے صدق ابن عباس، یہ سچ کہتا ہے، میں غلطی. فوراً قبول کیا، مانا. لیکن ایک اعتراض جڑنے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، کعبہ کا ما کان شیء من البیت مہجورا، کعبہ کا کوئی کونا چھوڑنے کے لائق نہیں ہے. کہا بابا سب ٹھیک ہے، آپ کی بات اچھی ہے، بہت عقیدت ہے آپ کو کعبہ سے، ہم کو بھی ہے، لیکن ہم 2 ہی کونا چھوئیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 ہی کونا چھوا ہے. ایک کو تو بوسہ بھی دیا ہے. اب جا کر کے قبر کو چومیے گا آپ، قبر کو چاٹیے گا، قبر پر پیشانی رگڑیے گا، تو ہم آپ کو کیا کہیں گے؟
ثواب کا کام سمجھ کے آپ کر رہے ہیں۔ ارے ثواب کا کام سمجھ کر کے اگر کعبہ کا کوڑا چھوڑا حضرت معاویہ کے لیے جائز نہیں ہے تو آپ کے لیے ثواب کا کام سمجھ کر کے کسی قبر کو چومنا جائز ہوگا؟ اب دیکھیے ایک مولوی سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے کہا اچھا معاف کیجیے گا، کہا کہ آپ بچوں کو نہیں چومتے ہیں، آپ بیوی کو نہیں چومتے ہیں، تو یہ تو شرک نہ ہو گیا؟ ہم کہا کہ ثواب سمجھ کے نہیں چومتے، ثواب سمجھ کے نہیں چومتے۔ جس دن بیوی کو بوسا لے گا کہ ثواب ہوگا، اس کو چومنا عبادت ہے، تب ہو جائیں گے ہم بھی اسی زمرے میں۔ لیکن ہم اس لیے چومتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے اچھا سلوک کرنے کی ہدایت دی ہے، بچوں سے پیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اقرا بن حابس نے کہا آپ لوگ بچہ کو بھی چومتے ہیں، چمہ لیتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں لیتے۔ کہا اگر اللہ تمہارے دل میں ہم درد نہ رکھے، محبت نہ رکھے اولاد کی تو ہم کیا کریں؟ یہ تو محبت کی علامت ہے، لیکن عبادت نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد رکھے کہ یا حجر، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، پتھر، انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، تمہارے اندر نہ نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم کو نہ چوما ہوتا تو میں نہیں چومتا۔ اگر حجر اسود کے علاوہ روضے کی جالی چومنے کے لائق نہیں ہے، کعبہ کا کوئی دوسرا کنارہ چومنے کے لائق نہیں ہے، ایون رکن یمانی چومنے کے لائق نہیں ہے، تو بتاؤ کسی کی قبر کو چومنا اور اس کا طواف کرنا اور اس کو خاک کو بدن پہ ملنا عبادت سمجھنا ہی جائز ہے۔ یہ بدعت مکانی ہے جو آپ جا کر کے قبر پر کرتے ہیں، سمجھ لیں؟ تو بہت خراب چیز ہے۔ صرف یہ عقیدت مت رکھیے کہ ان کو بزرگوں سے محبت ہے، بزرگوں سے محبت کیجئے، لیکن اسلام کا جو ضابطہ ہے، جو قاعدہ ہے، اس کے مطابق کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام کی جو مقرر حد ہے اس سے باہر نکل جائے اور آپ کا قدم کھائی میں گر جائے بدعت کی۔ اس لیے عقیدے کی جو بدعت ہے جو خوارج نے پیدا کی، اب یہ پھر آ گیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے سنا نہیں خوارج کیا بلا؟ خوارج حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا پہلا فرقہ جس نے حضرت عثمان کو رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، وہ خوارج، اور جو باقاعدہ عسکری قوت بن کے نکلا تھا جنگ صفین میں، وہ خوارج، اور جو معاویہ اور حضرت علی اور طلحہ زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو کافر کہتا ہے، وہ خوارج، اور جو کسی مسلمان کو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کہتا ہے کافر، وہ خوارج، اور جو کہتا ہے کہ خبریں احاد حجت نہیں ہے، وہ خوارج، اور جو کہتا ہے کہ زانی کے لیے رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے اس لیے رجم نہیں کیا جائے گا، وہ خوارج، جو سال بھر عبادت سمجھ کر کے بال مڑوائے رہتا ہے، موچ مڑائے رہتا ہے، وہ خوارج، سیماہم التحلیق، ان کی علامت ہوگی کہ بال مڑوائے رہیں گے، سالوں بھر بلچٹ رہے گا، اور موچ مڑائے رہے گا، داڑھی رہتی ہے، ہر 5 دن پر جا کر کے اس طرح پھر آئے گا۔ صحابہ کرام کو بال پسند تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا کہ اللہ رحم کرے، یا عمرہ جانا میں کہ اللہ رحم کرے بال مڑوانے پر، تو صحابہ کہتے ہیں چھوٹا کرانے والے پر۔ اس کا مطلب کہ صحابہ چاہتے تھے بال رکھنا، یہ تو فطرت ہے آدمی کی، سب بال رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس فطرت سے ہٹ رہی ہیں عورتیں کہ بال جا کے کتروا لیتی ہیں، اور کتنی تو ایسی ہیں جو بوائے کٹوا لیتی ہیں۔ اب آپ سوچیے، جبکہ بال ان کا حسن ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب بازار میں وگ بکتا ہوا دیکھا تو اسی بال کے قبۃ من الشعر کو لے کر کے چڑھے منبر پر اور کہا کہ این علماءکم یا اہل المدینہ، جو آپ نے سنا، کہاں ہے تمہارے علماء کے بازار میں یہ وگ بک رہا ہے، مصنوعی بال بک رہا ہے؟ مصنوعی بال نہیں لگا سکتے آپ، جائیے کسی اور کمپنی کی دوا لگا لیجئے، بال روپن کروا لیجئے، اس سب طریقہ علاج، لیکن مصنوعی بال نہیں لگا سکتے۔ نہ عورتیں مصنوعی بال لگا سکتی ہیں، لیکن ہاں لال پیلی جو ریبن ہوتی ہے وہ لگا سکتی ہے، قرامل جس کو کہتے ہیں، لیکن وہ بال نہیں ہے، بال نما دھاگا نہیں کہ دور سے دیکھنے میں لگے کہ یہ بال ہے۔ اس کو کہا سما حضوراً، کہا کہ چال سازی ہے، مکاری ہے عورت کی کہ سمجھ آ رہی ہے کہ بال اس کا نیچے تک لٹکا ہوا ہے، حالانکہ اگر وہ نکالے اس وگ کو تو چھوٹا چھوٹا بال ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھا؟ تو یہ سب معاملہ ہے۔ بہرحال میری سانس بھی اکھڑ گئی، اور کیا کہہ رہے تھے اور پھر اب کہاں سے آپ پکڑیں گے، یہ مشکل ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ صاحب
آپ سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت خراب چیز ہے یہ بدعت. یہ بدعت پر بات آئی تھی کہ اگر حضرت معاویہ نے چھوا تھا 2 کونا تو لا علمی میں چھوا تھا، اور اگر وہ چھوتے رہتے تو بدعت کے مرتکب ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے کہ لوگ اس وقت اتنے جڑی ہوتے تھے اور حق بولنے کے لیے اتنے یہ ہوتے تھے کہ صاحب اسی وقت ٹوک دیتے تھے کہ یہ کام آپ کا غلط ہو رہا ہے. ہم لوگ مداخلت کرتے ہیں، مجلس میں ہے بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، ڈی ایم صاحب کیسے ٹوکے ان کو، ڈی ایم صاحب کیسے ٹوکے ہے وہ ڈی ایم صاحب مسلمان مثال کے طور پر، سمجھا کہ نہیں. اگر غیر مسلم میں پینے دو اس کے دین، وہ ہمارے دین کا پابند نہیں ہے. ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ میں وشواس نہیں ہے، تو بائیں ہاتھ سے پیے کہ دائیں ہاتھ سے پیے، اس سے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ ہمارے مسلمان بھائی لوگ اگر اس طرح کرتے ہیں، کہیے گا داہنے ہاتھ سے اس سے پیجیے نا، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. آپ لوگ ملا مولوی سب یہی چکر، دائیں بائیں کے چکر میں رہ گئے، دنیا چاند پہ چلی گئی، ابھی بائیں ہی ہاتھ میں. ہم نے کہا تھا انشاءاللہ ہم کو یہ امید کریں کہ آپ جو ہے اپنی قلادت دھوتے ہوں گے داہنے ہاتھ سے بھی. تب چپ. ہم نے کہا تو وہ بھی تو داہنا ہاتھ بھی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، تو اس کو پخانا میں سان دیا کیجیے، ہاتھ سے دھوئیے داہنے ہاتھ سے. جب حال ہے بہرحال یہ سب جو چیزیں ہیں آپ ان سے پرہیز کیا کیجیے اور شریعت کو ٹکرائیے مت اپنی عقل سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر دین رائے پر مبنی ہوتا تو موزے کے نچلے حصے کا مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر مسح کرنے سے، کیونکہ آدمی چلتا ہے تو تلوا زمین پہ رکھتا ہے، گندگی میل اور گرد نیچے لگتی ہے، لیکن مسح کیسے ہم لوگ کرتے ہیں؟ پانی لیا دونوں ہاتھ میں، جھاڑا اور اوپر کے پاؤں سے انگلی پہ انگلی رکھا اور یوں اوپر کھینچ لیا. تلوا نہیں پہنچتے جبکہ وہ لگا ہوا ہے گرد تلوا میں. یہ شریعت نے کہا ہے. اگر تمہاری عقل یہ کہہ رہی ہے تو اپنی عقل کو پٹاڑی میں رکھو، اپنے پٹاڑے میں رکھو اپنی عقل کو. شریعت یہ کہتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دین عقل پر مبنی ہوتا، یہ نہیں ہے کہ دین میں لاجک نہیں ہے، عقل نہیں ہے اور دین میں حکمت نہیں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم کو سمجھ میں نہ آوے، تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ تلوے میں تو لگا، لیکن ایک آدمی جوتا پہن کر کے گھر سے چلا، موزہ پہن کے چلا، آ رہا ہے جوتے پر، جوتے میں تلوا گھسا ہوا ہے، آیا یہ قالین بچھی ہوئی اچھی قالین پر، یہاں بھی تلوے میں کچھ نہ لگا، لیکن گرد جو اڑی وہ حضرت کے رکھے ہوئے پیر کے اوپری حصے پہ پڑ رہی ہے. آپ کو تلوا کی سمجھ تو آ گئی، لیکن اوپر نہیں سمجھ میں آئی کہ گرد اوپر پڑے گی زیادہ تلوے کے مقابلے میں. اب یہ تو میری چھوٹی سی عقل کہتی ہے، اب آپ سمجھیے اس کو، اسٹڈی کیجیے گا. تو ٹھیک بالکل لاجک ہے یہ کہ اوپر ہی مسح کرنا چاہیے، نیچے نہیں کرنا چاہیے. تو کوئی کہے گا ہمارے تلوے میں کچھ نہیں لگا اور اوپر بھی کچھ نہیں، کہے گا بھائی گردہ لگا ہوا اٹھو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله.